وبيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا پڑھنا سننا سنانا اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرما لے. سب کا اوپر چڑھ کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ رب العالمین ایسے ہی ہم سب کو جنت الفردوس کے عمدہ درجات تک پہنچا دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم سنیں, جو آج ہم پڑھیں, اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی, بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم پر نگہبان ہے. سورہ نساء چونکہ مدنی سورت ہے, ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء دونوں اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب میری رخصتی ہو کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی. اور دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا. یہاں پر یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ دیکھو تم جب آپس میں زندگی گزارتے ہو, سورت یہ واحد سورت ہے, کوئی بھی سورت الرجال کے نام سے نہیں آئی بلکہ النساء عورتوں کو حقوق دلانے کے لیے پوری سورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی. اور سورت میں اللہ رب العالمین نے شروع میں یہ آیت چونکہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے تو اس میں آتا ہے کہ دیکھو وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس سے تمہارے جوڑے بنائے اور پھر تمہیں بہت سے مرد اور عورتیں بنا کر پھیلا دی. تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آپ کو اور مجھے, ہم سب کو آپس میں ایک ریلیشن یاد کرایا ہے, اور وہ کیا ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم سب ایک باپ کی اولاد ہو, تم سب کا باپ اور ماں ایک ہی ہے, تم سب ان کی اولاد ہو, تو آپس میں اچھے طریقے سے مل جل کے رہنے کے لیے یہ رشتہ ہونا کافی تھا. یہ ایک رشتہ ہی کافی تھا. اگر تم یہی بات یاد رکھو کہ ہم سب آپس میں بہن بھائی, پھر نسلی تعصب, پھر خاندانی تفرقہ, پھر حسد, نفرت, بغض اور کینہ, یہ سب چیزیں دل سے ختم ہو جاتی. اور یہ کام انا خیر منہ, یہ تو ابلیس نے کیا تھا. آدم علیہ السلام حوا اور ان کی ساری اولاد تو آپس میں ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اپنے صرف اس رب سے ڈر کے رہو. جب بات آئی آپس کے رشتوں کی تو اللہ رب العالمین نے بار بار تقویٰ کا حکم, سورت کے آغاز میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے تقویٰ کا حکم دیا. پھر سے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ, اور پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی نگران موجود ہے. اور فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو, اور گندی چیز کو اچھی چیز کے بدلے نہ دیا کرو, اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو, یقیناً یہ ہمیشہ بہت بڑا گناہ ہے. فور ایگزامپل یتیم آپ کے پاس ہے, اب اس کا باپ یا ماں جو وراثت چھوڑ کے گئی, اب آپ نے کیا کیا, بچے کو تو نہیں پتا لیکن آپ نے قیمتی چیزیں نکال لی اور اس کے متبادل وہاں پہ ہلکی چیزیں جو آپ کے پاس تھی وہ رکھ دی, اور آپ نے کہا گنتی تو پوری ہے, کل کو دے دیں گے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا لیکن رب بڑا نگراں ہے, وہ بڑا نگہبان ہے. اور ساتھ فرمایا کہ دیکھو تم ان کے مال آپس میں ملا کر نہ کھاؤ, بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسمن عظیمہ نہیں آیا, حوبن کبیرہ آیا ہے. وہ لفظ حوبن آتا ہے وہ گناہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے حق تلف کر کے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو وہ عورتیں جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو, 2 سے اور 3 سے اور 4 سے. پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے, یہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یعنی لونڈیاں, یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف کر سکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جتنے بھی نکاح تھے پہلے دور میں 1 سے زیادہ بیویاں موجود تھی, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں 1 سے زیادہ بیویاں, ملتا ہے کہ ابو سلمہ ثقفی تھے ان کے پاس 10 بیویاں تھیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کا انتخاب کرو اور باقی سب کو چھوڑ دو. مطلب فوراً احکامات پر عمل کیا گیا, لیکن ایک شرط رکھی گئی عدل ہونا. اور فرمایا دیکھو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹ سکو, اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو. پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھاؤ, اور اس حال میں کہ وہ مزیدار اور خوشگوار ہے. پہلے دور میں زمانے جاہلیت میں حق مہر تو تب بھی تھا, لیکن یہ حق مہر عورت کو نہیں ملتا تھا, یہ عورت کے گھر والے لیا کرتے تھے اور وہ اس کو کھا لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو حق مہر عورتوں کو دیا کرو اور خوش دلی سے دو, لیکن اگر عورت خوش دلی سے معاف کر دے تو, لیکن ہمارے ہاں حق مہر خوش دلی سے معاف کروایا جاتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا فرمایا کہ اگر وہ خوشی سے دیں تو کھا سکتے ہو، ورنہ زبردستی لے نہیں سکتے. اور یہ پہلا عورت کا حق ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہی میں سے ان کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے. یہ صحیح الجامع کی صحیح روایت ہے، بالکل ٹھیک حدیث ہے. 3 لوگ ہیں جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے. تو ان میں نمبر 1 ہے وہ آدمی ہے جس کی بیوی بدخلق ہے، بد اخلاق ہے، لیکن وہ اسے طلاق نہیں دیتا، تو اس مرد کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ خود سوچیں، وہ عورت جو بد اخلاق ہو، عورت بد اخلاق سمجھتے بہت زیادہ بد اخلاق. نمبر 2 ایک وہ آدمی جس کا کسی شخص کے ذمہ مال تھا مگر اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا. قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اسی معاملے میں ہے کہ لین دین کرتے وقت گواہ بنانا ضروری ہے، لکھنا ضروری ہے. اب اس نے گواہ نہیں بنایا، اب وہ دعائیں مانگ رہے. دیکھیں ایک عورت گھر میں بد اخلاق ہے، بد کردار موجود ہے، اب مرد دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گھر کو خوشگوار اور گھر کو ایک امن کا گہوارہ بنا دے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے خرابی کہاں ہے. یا تو اس کو ٹھیک کرے یا اس کو بھیجے واپس. نمبر 2 اب مال اس نے کسی ایسے بندے کو دے دیا جہاں گواہ نہیں بنایا تو وہ دعائیں مانگ رہے کہ اللہ میرا مال واپس آ جائے. اس نے تو حقوق ہی پورے نہیں کیے، جو ایک شرائط تھی وہ پوری نہیں کی. اسی طرح نمبر 3 وہ شخص جس نے اپنا مال کسی بے وقوف کے حوالے کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دیں. اب کوئی شخص سمجھ لیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو، بچہ چھوٹا اسے گاڑی چلانی نہیں آتی، اسے بائک چلانی نہیں آتی، اس کو کہہ رہے کہ جاؤ لے جاؤ. اب پیچھے بیٹھ کے دعا مانگ رہے اللہ تو ہی حفاظت کرے. آپ کو پتہ ہے جب اس کو نہیں چلانی آتی تو آپ نے اس کو کیوں بھیجا. اسی طرح یہ 3 بچوں کے حوالے، ابھی وہ سمجھدار نہیں ہیں، ان کے قیمتی سامان ان کے حوالے کریں گے، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ ان چیزوں کی حفاظت کرنا، تو یہ غلط چیز ہے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم یتیموں کو آزماتے رہا کرو یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، پھر اگر تم ان میں سے کچھ سمجھداری پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو اور فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس ڈر سے یہ سوچ کر کہ جلدی نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جو غنی ہو تو وہ بہت فرمایا، اور جو غنی ہو اور بہت زیادہ بچے اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے اس مال میں سے لے سکتا ہے. پھر جب ان کے مال ان بچوں کے سپرد کرو تو ان پر بھی گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. مطلب کسی یتیم بچے کی پرورش کی، اس کے باپ کا سارا مال تمہارے پاس تھا، لیکن جب مال وہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کاروبار اس کے حوالے کرنے لگے ہو، وہ سامان اس کو واپس دینے لگے ہو، تب بھی گواہ بنو. تاکہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بار بار وہ چیزیں بیان کی تاکہ معاشرتی فساد نہ ہو. اور پھر فرمایا مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور اس میں سے بھی جو اس مال سے تھوڑا ہو یا بہت زیادہ، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہو. جب تقسیم کے وقت قرابت والے یعنی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور ان سے اچھی بات کہا کرو. ہوتا کیا ہے جب انسان کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو انسان کا دوسروں سے رویہ خراب ہو جاتا ہے، انسان کا لہجہ خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو پتہ کیا چلتا ہے اس آیت سے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن تک اس کا مال وارثوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، کیونکہ 3 دن تک ہی لوگ موجود ہوتے ہیں گھروں میں، اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں. کیونکہ زیادہ دن کی جو عدت ہے، جو سو گئے، وہ تو بیوی نے کرنا ہوتا ہے نا شوہر کے لیے، باقی تو نہیں کریں گے. تو جب مال تقسیم کر رہے ہیں آپس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حقیقی وارثوں کے علاوہ کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین موجود ہے نا، تو پھر تم سارے مال پر قابض نہیں ہوگے، ان میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دو گے. اور ساتھ ہی کیا فرمایا، بات بھی ان سے اچھے طریقے سے کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو ان کے متعلق ڈرتے ہیں. بس لازم ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈریں اور صاف اور سیدھی بات کہا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو جیسا ڈر اپنی اولاد کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ مر گیا تو بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بھی اب دوسروں کی اولاد کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا ہے جیسا تم چاہتے ہو تمہارے بچوں کے ساتھ کیا جائے.
اور فرمایا جو لوگ یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم کرتا ہے، یوصیکم وصیت کرتا ہے۔ دیکھیں یحکم اللہ نہیں ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یوصیکم آیا وصیت کرتا ہے، وہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، پھر اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑ دیا، اگر 1 عورت ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا۔ اگر کسی کی کوئی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث ماں باپ ہی ہو تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، پھر اگر اس کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے بھی 6واں حصہ ہے۔ وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ جب قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر وارث کے ذمے جو فوت ہو گیا ہے، میت کے ذمے کوئی قرض تھا، وہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، وہ قرض ادا کیا جائے گا، اور اس میں تجہیز و تکفین بھی اسی کے ذمے ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ کام باقی کر دیتے ہیں اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ سارے مال کی نہیں کی بھی، 1/3 یعنی 1/3 سے کم کی ہے، تو اس کی وصیت کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد مال جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ فرمایا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں۔ دیکھیں جب مال تقسیم کرتے ہیں نا تو لوگ اس کو مال زیادہ دیتے ہیں جس نے ماں باپ کی خدمت کی تھی، جس نے سنبھالا تھا، جی اس نے سنبھالا ہے اس لیے اس کو زیادہ ملے گا، اور وہ اپنے گھر میں علیحدہ ہے اس لیے ان کو تھوڑا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ جانتا ہے کون تمہیں زیادہ فائدہ دے رہا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں جس نے اگر ماں باپ کی خدمت کی ہے تو وہ تو اس نے سلوک کی ہے، وراثت میں سے اس کا حصہ نہ کم ہو رہا نہ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے فکس کی، اس نے جو خدمت کی ہے اس کا بدلہ اس کو اللہ دے گا، آپ اس کو اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ علمی ہے، جو ایک بیٹا ساتھ رہ رہا ہے اس کو زیادہ مل رہا ہے کیونکہ اس نے ہمیں سنبھالا ہے، اور جو دور والے ہیں اس لیے ان کو تھوڑا مل رہا ہے، جو کہ اللہ، دیکھیں یہ اللہ کا حکم تھا اور ہم اس حکم سے، اس فرض سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور تمہارے لیے اس کا آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، اور فرمایا اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے 4واں حصہ ہے۔ یہ بات بڑی اہم بات ہے، جب کسی کی کوئی بیٹی فوت ہو جاتی ہے، اب وہ شادی شدہ تھی، وہ اپنے سسرال میں تھی، اس کا سارا جو سامان تھا، سارا جو زیورات تھے، وہ سارا کچھ اب اس عورت کا اپنا تھا نا، اس بچی کا اپنا تھا نا۔ جب کوئی بیٹی ایسے فوت ہو جاتی ہے تو والدین کیا کرتے ہیں بتائیے؟ سارا سامان اٹھا کے اپنے گھر واپس لے آتے ہیں، کرتے ہیں ایسے، اور پھر کسی اور بچی کی شادی کرتا ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا سی، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ جو فوت ہوئی ہے سارا مال تو اب اس کا تھا، اب وہ ماں باپ کا تو نہیں رہا تھا نا، اب وہ کس کا تھا؟ اس لڑکی کا، تو اب اس کا مال وارثوں میں تقسیم ہونا بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو اس کے شوہر کو آدھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہ، شادی کے 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال بعد، کوئی 5 سال بعد بھی اگر اولاد نہیں ہے اور بیوی فوت ہو رہی ہے تو مال ایسے ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں بنا لی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے 4واں حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد ان کے لیے اس میں سے 4واں حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ۔ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ، یا قرض کے بعد اگر کوئی مرد جس کا وارث، جس کا ورثہ لیا گیا، مال لیا گیا، ایسا ہے جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد ہو، یہ ایسی عورت ہے کہ اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں اس کے حصے دار ہیں۔ اس وصیت کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس وصیت کے بعد جو وہ بندہ کر کے گیا ہے یا اس قرض کے بعد جو اس کے ذمے ہے،
فرمایا اس طرح کے کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو. یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کی زمین کسی کا حصہ ناحق لے لیتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا 7 توق اس 7 زمینوں کے ٹکڑے یوں کہہ لیں کہ وہ 7 زمین کا توق کتنا بڑا ہوگا جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے اور میدان حشر میں وہ اسی کیفیت میں رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والا ہے. اصل یہی کامیابی ہے. ہم کامیابی سمجھتے ہیں جائیداد میں سے جس نے زیادہ حصہ لے لیا، بڑا گھر لے لیا، زیادہ زمین ہتھیالی، کوئی کیس جیت لیا، کامیاب ہو گیا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے اصل حصہ لیا جو اللہ نے مقرر کیا اور تم نے اللہ کی حدوں کا خیال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق چلے ہو، پھر تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی جو اصل کامیابی ہے. اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. یہ پہلا حکم تھا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اور دوسرا حکم کیا آیا تھا کہ اگر گواہ موجود ہوں تو پھر شادی شدہ زانیہ کو کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا. جبکہ پہلے سزا کیا تھی کہ اس کو بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں سو ان دونوں کو اذیت دو، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو بار بار اذیت نہ دو، تم ان کو درگزر کر دو. دیکھیں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، اب اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اب اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو اب کیا حق بنتا ہے کہ اب اس کو ڈیگریڈ اور ٹیز نہیں کیا جائے گا، بار بار اس کی غلطی اس کو یاد نہیں دلائی جائے گی. اور فرمایا کہ دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. بے شک توبہ کرنا تو اللہ کے ذمے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ موت کے وقت اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے. تو فرمایا بے شک توبہ کو قبول کرنا تو اللہ کے ذمے ہے صرف، اور توبہ انہی کی قبول ہوتی ہے جو جہالت کی وجہ سے برائی کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو دیکھیے آج آپ کو اور میرا ہر گناہ ہوتا ہی جہالت کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی شان، اللہ کی ذات کے بارے میں اس ٹائم پہ مکمل علم نہیں رکھ رہے ہوتے. اگر ہم غصے میں بھی کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے اوپر گویا ایک طرح کی جہالت موجود ہے. ایسے ہی ہے نا، اس ٹائم پہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا. تو اگر کوئی جہالت کی بنا پہ کوئی گناہ کر لے لیکن فوراً توبہ کرے، فوراً معافی مانگے، تو اللہ نے فرمایا وہ رب بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ ایسے لوگوں کے حال پہ رحم بھی فرماتا ہے اور آپ کا رب خوب علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا ہے. اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے اب توبہ کر لی ہے. اور فرمایا نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جایا کرو، اور نہ انہیں اس لیے روک کے رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلا کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ اس میں بھلائی رکھ دے. بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد اپنے ہی زوج، شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو اچھا نہیں سمجھ رہی ہوتی یا ان کو ان کے تو بہت سی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو، اللہ کی اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ اس میں باقی ساری بھلائیاں ہی رکھ دے. دیکھیں ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں غلطیاں کوتاہیاں
کمی بیشی موجود ہوتی ہے، لیکن اگر ہم صرف اور صرف کمی بیشی پہ فوکس رکھیں تو ساری بھلائیاں بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صرف اس کمی بیشی پہ نظر نہیں رکھنی، باقی جو سب کچھ اچھا ہے اس پر بھی نظر رکھنی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی، اور یہی بات مردوں کے لیے بھی ہے. اور دوسری حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی گئی. وجہ کیا تھی؟ کیا فرمایا تھا؟ کیونکہ تم ناشکری کرنے والی، تم ان کی 80% کی بھلائیاں بھلا کر صرف اور صرف جو 10%، جو صرف اور صرف 2% ان کے اندر کوئی خامی ہے، تم صرف اور صرف اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اس کی بنا پر عورت کو جہنمی بنا دیا جاتا ہے. شکر گزار، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم کسی بیوی کی جگہ کوئی اور بیوی لانا چاہتے ہو تو، اور تم ان کو خزانہ بھی حق مہر میں دے چکے ہو، تو ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اگر تم اسے واپس لوگے تو گویا تم بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے یہ کام کرو گے. اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو تحفہ دے کے ہدیہ دے کر واپس لیتا ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی کتا اپنی قے کر کے اس کو واپس چاٹ سکتا ہے. کوئی بھی تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہی ہے. تو حق مہر بھی گویا ایک تحفے کی طرح تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر جو پہلے ہونا تھا ہو گیا. بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات اور بڑا برا راستہ ہے. برا بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے اپنے ماموں ابو بردہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کے بعد ان کی بیوی سے خود نکاح کر لیا. یعنی باپ نے ایک عورت سے نکاح کیا، باپ نے طلاق دے دی، اب اس نے اپنے باپ کی اس متعلقہ سے نکاح کر لیا. تو اللہ کے نبی نے بھیجا، اور کیوں بھیجا تھا؟ کہ اس کو قتل کر کے آئے اور اس کا سارا مال واپس لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم پر حرام کی گئی ہیں، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی وہ رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ رشتے جو آپس میں مطلب جن پہ پردہ فرض نہیں ہے. تو نمبر 1 تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے ان سے کوئی ریلیشن قائم نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، جو پشتوں سے بیٹے ہیں، ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو، ایک بندہ ایٹ اے ٹائم 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا. اسی طرح پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی ایٹ اے ٹائم ایک ہی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. اور فرمایا ہاں جو پہلے ہونا تھا وہ ہو گیا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. یعنی رضائی ماں اگر حرام ہے تو پھر اسی طرح رضائی پھوپھو بھی، ٹھیک، جس نے دودھ پلایا ہوا ہے، اور یہ دودھ پلانا کیسا ہو کہ پیٹ بھر کے دودھ پیا ہو اور اپنے بچپن میں دودھ پیا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.